بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نور العزا فصل فی بیان واجبات الصلاۃ، اس کی عبارت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جہاں سے غلطی ہو یہ سمجھنا آئے مجھے بتائیں۔ 0306 0696 245 فصل فی بیان واجبات الصلاۃ، یہ فصل نماز کے واجبات کے بیان میں ہے۔ وہو 18 شیئا، اور وہ 18 چیزیں ہیں، یعنی نماز کے 18 واجبات ہیں۔ قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ وضم سورۃ او ثلاث آیات فی رکعتین غیر متعینتین من الفرض وفی جمیع رکعات الوتر والنفل، فرض کے 2 غیر متعین رکعتوں میں اور وطر اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورت ملانا یا 3 آیات ملانا یہ بھی واجب ہیں۔ یعنی فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وہ 2 غیر متعین رکھتے ہیں، چاہے پہلی 2 ہوں یا آخری 2 ہوں، 2 میں قرات کرنا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا یہ واجب ہے۔ اور وتعیین القراءۃ فی الاولیین، پہلی 2 میں قرات کو متعین کرنا یہ بھی واجب ہے۔ یعنی فرضوں کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں قرات کرنا یہ الگ سے واجب ہے، 2 میں قرات کرنا یہ علیحدہ واجب ہے، اس کو پہلے بیان کیا، اور پھر پہلی 2 میں قرات کرنا یہ الگ واجب ہے، اس کو بعد میں بیان کیا۔ وتقدیم الفاتحہ علی السورۃ، اور سورہ فاتحہ کو دوسری سورت پر مقدم کرنا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اس کے بعد دوسری سورت ملائے۔ وضم الانف للجبہۃ فی السجود، اور ناک کو پیشانی سے ملانا سجدے میں، یعنی ناک کی جو ہڈی ہے وہ زمین پر لگے۔ والاتیان بالسجدۃ الثانیۃ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرہا، اور دوسرے سجدے کو بجا لانا ہر رکعت میں سجدے کے علاوہ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے۔ یعنی ہر رکعت کے اندر 2 سجدے یہ کرنا ضروری ہیں، اور پہلے سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ 2 سجدے کرنا یہ ویسے فرض ہیں، لیکن پہلے سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا، یعنی اس دوسرے سجدے کرنے سے پہلے کسی اور رکن کی طرف منتقل نہ ہو، کسی اور رکن کی طرف منتقل ہونے سے پہلے دوسرا سجدہ کر لینا یہ بھی واجب ہیں۔ لغیرہا میں جو حاضمیر ہے اس سے مراد سجدہ ہے، یعنی سجدے کے علاوہ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے دوسرا سجدہ کر لے ہر رکعت کے اندر۔ والاطمئنان فی الارکان، ارکان میں مطمئن ہونا، اطمئنان یہ بھی واجب ہیں، جس کو ہم تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں، تو تعدیلی ارکان واجب ہیں۔ والقعود الاول، اور پہلا قعدہ یہ بھی واجب ہیں۔ وقراءۃ التشہد فیہ، اور پہلے قعدے میں تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہیں، فی صحیح قول کے مطابق۔ وقراءتہ فی الجلوس الاخیر، اور تشہد پڑھنا، قراءتہ میں جو حضمیر ہے اس کا مرجع تشہد ہے، اور جلوس اخیر سے مراد قعدہ اخیرہ ہیں، یعنی آخری رکعت میں جو تحیات بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ یا جلوس اخیر بھی کہتے ہیں، تو آخری قعدے میں تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہیں۔ یہ قعود الاول اور قراءتہ فی الجلوس الاخیر، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلا قعدہ بیٹھنا بھی واجب ہے اور پہلے قعدے میں تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، لیکن جو دوسرا قعدہ یعنی آخری قعدہ ہے وہ آخری قعدہ اس میں بیٹھنا فرض ہے اور اس میں تشہد پڑھنا یہ واجب ہے۔ والقیام الی الثالثۃ من غیر تراخ بعد التشہد،
تشہد کے بعد بغیر تاخیر کے تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہو جانا یہ بھی واجب ہیں۔ ولفظ السلام دون علیکم، یہ جو ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس میں لفظ السلام کہنا یہ واجب ہے، السلام کے بعد علیکم کہنا یہ واجب نہیں ہے۔ وقنوت الوتر، وطر کی دعا پڑھنا، وطروں کی دعا یہ بھی واجب ہے۔ وتکبیرات العیدین، عیدین کی تکبیریں یہ بھی واجب ہیں۔ وتعیین التکبیر لافتتاح کل صلاۃ للعیدین خاصۃ، ہر نماز کو شروع کرنے کے لیے تکبیر کو معین کرنا، نہ کہ خاص طور پہ عیدین، یعنی ہر نماز کے شروع میں اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھنا، ہر نماز کو تکبیر سے ہی شروع کرنا یہ بھی واجب ہیں۔ اس میں عیدین کی نماز کوئی خاص نہیں ہے، ہر نماز کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو تکبیر سے شروع کرنا واجب ہے، تکبیر اللہ اکبر ہے یا اللہ الکبیر۔ آگے وتکبیرۃ الرکوع فی ثانیۃ العیدین، عیدین کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر یہ بھی واجب ہیں، یعنی دوسری رکعت کے اندر جب 3 تکبیریں عید کی وہ ہوتی ہیں، اس کے بعد چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوتی ہے تو وہ تکبیر بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں میں جو رکوع کے اندر جانے کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں وہ تکبیر سنت ہے، لیکن عید کی نماز کے اندر دوسری رکعت کے اندر جو تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوتی ہے وہ واجب ہے۔ وجہر الامام بقراءۃ الفجر وأولیاء العشاءین ولو قضاء والجمعۃ والعیدین والتراویح والوتر فی رمضان، امام کا فجر کی قرات میں جہر کرنا اور عشاءین کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، عشاءین سے مراد مغرب اور عشاء ہیں، تو مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں میں فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرنا امام کا یہ بھی واجب ہے۔ ولو قضاء، اگر سے قضا نماز ہی ہو، یعنی قضا نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو قضا نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی قرات بلند آواز سے ان نمازوں میں کرنا واجب ہے۔ والجمعۃ، جمعہ کی نماز میں قرات بلند آواز سے کرنا امام کے لیے واجب ہیں۔ والعیدین والتراویح والوتر فی رمضان، عیدین کی نماز میں، تراویح کی نماز میں اور رمضان کے اندر وطروں کی نماز میں جو بلند آواز سے مطلب وطر جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں رمضان میں، تو اس میں بھی بلند آواز سے قرات کرنا یہ واجب ہیں، لیکن یہ امام کے لیے ہیں۔ والاسرار فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر کی نماز میں اسرار یعنی ایسا آواز سے پڑھنا، پوشیدہ آواز سے پڑھنا یہ بھی واجب ہیں۔ وفیما بعد اولیاء العشاءین ونفل النہار، عشاءین یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعت میں اس میں بھی ایسا آواز سے پڑھنا واجب ہے، اور دن کے نفلوں کے اندر دن کو جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان نفلوں میں بھی ایسا آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ والمنفرد مخیر فیما یجہر کمتنفل باللیل، اور جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس نماز میں اختیار ہے فیما یجہر پڑھیں کہ جس میں جاہر کیا جاتا ہے، جو نماز جاہری ہیں یعنی مغرب عشاء اور فجر کی، تو
یہ نمازیں کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ ایسا آواز میں قرات کرے چاہے بلند آواز سے قرات کرے۔ کمتنفل باللیل، جس طرح رات کو نفل پڑھنے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ رات کے نفلوں میں بلند آواز سے بھی قرات کر سکتا ہے اور ایسا آواز میں بھی قرات کر سکتا ہے۔ وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ فِي أُولَيَيِ الْعِشَاءِ قَرَأَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ الْفَاتِحَةِ، اور اگر اس نے عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورت چھوڑ دی، سورت نہیں پڑھی پہلی 2 رکعتوں میں، تو قرأها فی الاخریین مع الفاتحۃ جہرا، اب وہ جو سورت اس نے پہلی 2 رکعتوں میں نہیں پڑھی وہ دوسری 2 رکعتوں میں سورت پڑھ لے، لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اور وَلَوْ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ لا يُكَرِّرُهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، اگر سورہ فاتحہ ہی اس نے چھوڑ دی تو اب سورہ فاتحہ کا تکرار نہیں کرے گا دوسری 2 رکعتوں میں، یعنی دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، تو 1 مرتبہ اس نے پہلی رکعت میں جو چھوڑ دی تھی وہ بھی اس نے پڑھنی ہے، تو یہ تو 2 مرتبہ ہو جائے گی، لیکن یہ 2 مرتبہ نہیں پڑھے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دی ہے تو اب دوسری 2 رکعتوں میں 1 ہی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، 2 مرتبہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ کا دوسری 2 رکعتوں میں تکرار نہیں کرے گا، اس کا یہی مطلب ہے۔ یہ لیکچر تعلیم الاسلام اکیڈمی کے زیر اہتمام ریکارڈ کیا گیا ہے، لہٰذا آپ تعلیم الاسلام اکیڈمی کے نام سے یوٹیوب اور فیس بک پر جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔